حضور اپنی بیویوں کو سفر میں لے جاتے، یہ بھی ایک سنت ہے، توجہ کرنا اس پہ بھی، کہ حضور نے کوئی سفر کیا کبھی بیویوں کو چھوڑ کے نہیں، ہر سفر میں بیویاں ہیں، توجہ آپ کی، سوائے ایک سفر کی، سوائے ایک سفر کے، وہ سفر معراج ہے۔ وہاں تو جبریل کی بھی رسائی نہیں ہو سکتی تھی جہاں جا رہے تھے۔ میرے امام کہتے ہیں تھکے تھے روح الامی کے بازو، کچھ اشعار سے مجھے اتنا پیار ہے میرے امام کے کہ میں چاہتا ہوں کہ شاید وہ میری ہر تقریر کا حصہ بنے، لیکن لوگوں کا خیال کرتے ہوئے کچھ بات چھوڑ دینی پڑتی ہے۔ میرے امام کہتے ہیں تھکے تھے روح الامی کے بازو، کہاں وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے ولولے تھے۔ اور ایک مقام پہ فرماتے پوچھتے کیا ہو عرش پر، یوں گئے مصطفیٰ کے یوں، پوچھتے کیا ہو عرش پر، یوں گئے مصطفیٰ کے یوں، کیف کے پر جہاں جلے کوئی بتائے کیا کہ یوں۔ اور ایک بات آپ کو کہتا ہوں، جب سفر بندہ کرتا ہے، توجہ آپ کی سن لیں، جب بندہ سفر کرتا ہے تو جہت پر سفر کرتا ہے۔ جہت مطلب سمت، ڈائریکشن، صحیح کہہ رہا ہوں؟ مجھے بہت انگلش نہیں آتی لیکن تھوڑا آپ لوگوں کی رعایت کرنی پڑتی۔ جہت، سمت، ڈائریکشن، اور اگر ہندی میں کہوں تو دشا، ٹھیک ہے؟ اب تو سمجھ میں آ گئی ہو؟ سمت، جہت، دشا، ڈائریکشن، اس پہ سفر ہوتا ہے۔ ممبئی جانا ہے تو دھلیا کی طرف سے نہیں ممبئی جا سکتے، دھلیا جائیں گے تو ممبئی سے دور ہوں، یعنی اس راستے پہ جائیں گے آگرہ کی اس طرف، مشرق کی طرف تو دور ہوں گے۔ کس سمت چلنا پڑے گا؟ بولیں، مالیگاؤں سے مغرب کی طرف، صحیح ہے؟ جو جہت پہ چلو گے تو ممبئی پہنچو گے، بغیر جہت کے آدمی سفر نہیں کر سکتا، صحیح ہے؟ لیکن یہ میرے نبی کا سفر ہے۔ سبحان اللہ۔ پڑے تھے جہاں خود جہت کو لالے، وہاں جہت کو لالے پڑے تھے، کوئی سمت نہیں تھا، کوئی ڈائریکشن نہیں تھی، کوئی دشا نہیں تھی، اور میرے نبی سفر کرتے جا رہے تھے، اس لیے کہ ان کا سفر اس طرف تھا کہ اس طرف کسی کا کبھی سفر ہوا ہے نہ ہوگا نہ ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اس اللہ، کی بے طرف شک، بے سفر شک، تھا، سبحان نہ وہ اللہ۔ جہت سے پاک ہے، وہ سمت سے پاک ہے، وہ تصور سے پاک ہے، وہ تخیل سے پاک ہے۔ تو جہت والوں کی طرف جاؤ تو جہت کی طرف جایا جاتا ہے، لیکن جو سمت سے جہت سے پاک ہو، مکان سے پاک ہو، زمان سے پاک ہو، جب اس کی طرف جا رہے تھے تو جہت کو بھی لانے پڑے۔ یہ ان کا سفر، بس اسی سفر میں جہاں جبریل بھی ساتھ نہیں دے سکتے تھے وہاں ازواج کو ساتھ نہیں، ورنہ ہر سفر میں بیویاں ساتھ، حتیٰ کہ جنگ میں بھی بیویاں ساتھ۔ اب سننا، یہاں بہت دلچسپ بات، عنوان دیا ہے تو سن لیں۔ حضور نے ہر سفر میں بیویوں کو ساتھ رکھا، احد میں ساتھ گئیں، بدر میں ساتھ گئیں، خندق میں بھی ساتھ ہی رہیں، خیبر میں بھی ساتھ گئیں، اور شان تو یہ تھی کہ خیبر میں گئی تھی ایک، اور جب لوٹی ہیں تو سیدہ صفیہ بھی پھر دلہن بن کے لوٹی ہے۔ ام المومنین سیدہ صفیہ بڑی بہت عظیم ام المومنین، وہ تو سبھی عظیم ہیں، یہ بڑی شان، یہ اچھے کھانے بنانا جانتی تھی، تو ان کی عادت تھی حضور کو اچھے اچھے کھانے بنا کے پیش کرتی، ان کی عادت۔ سیدہ صفیہ سردار کی، یہودیوں کے سردار کی بیٹی تھی، تو چونکہ بڑے گھر کی عورتیں کھانا عام طور پہ کہہ رہا ہوں، ورنہ اب تو سبھی اچھا بنانا جانتی ہیں عورتیں، لیکن جن کے یہاں کھانے زیادہ پکتے ہیں وہ بچیاں کھانا زیادہ اچھا بنانا جانتی۔ خیر آج کل تو بڑے گھر کی لڑکیوں کا حال یہ ہے کہ کھانا ہوٹل سے آتا ہے تو بیچاریوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا یہ کھانا پکتا کیسے ہے۔ ہاں، حالانکہ ایسا بڑے بزرگوں سے ہم نے سنا ہے، کوئی قرآن حدیث نہیں ہے کہ شریف لوگ ہوٹلوں میں نہیں کھاتے، لیکن آج کل ایک فیشن ہے، چلے ہو رہا ہے، سب چل رہا ہے، لیکن کسی کو ہوٹل میں دیکھ کر کے اس کی شرافت پر آپ انگلی مت اٹھائیے گا۔ ایسا پہلے کہا جاتا تھا، ابھی نہیں کہا جاتا، ابھی تو فیشن ہے۔ مہمان اگر آ جائیں تو عورتیں کہتی ہیں ہوٹل سے منگوا لو، اتنا سارا کون بنائے گا۔
حالانکہ اس دور کی عورتیں کہتی تھی کیوں ہم نہیں ہیں کیا؟ نہیں، وہ عورتوں کی بھی سوچ بدلی. اس دور کی عورتیں کہتی تھی ہم نہیں ہیں جو آپ ہوٹل سے منگا رہے کھانا، ہم بنائیں گے کھانا. کیوں؟ وہ عورتیں جانتی تھی، رسول اللہ کی حدیث ہے کہ جو عورتیں گھر کا کام کاج کرتی، اللہ ان عورتوں کو جہاد میں شرکت کرنے کا ثواب عطا فرماتا. جب سے سیریل دیکھنے لگی تو کام چور بھی ہوئی، اس لیے کہ اگر وہ یہ کام نہ چرائے گی تو سیریل کے لیے وقت لائے گی کہاں سے؟ آپ کہیں گے کہ آج آپ کوئی غصے میں تو نہیں ہے. میں کوئی غصے میں نہیں، میں آپ کے حقوق بتانے ہیں. تو حضور علیہ السلام ہر سفر میں، بلکہ آپ ہی کے فائدے کی کہہ رہا ہوں، ہر سفر میں بیویوں کو ساتھ لے جاتے. ہر سفر میں، سفر حج میں گئے تو سب کو لے گئے ساتھ. ٹھیک، لیکن یہاں آج اتنی دقیانوسیت آ گئی لوگوں کے اندر کہ اگر کسی کے ساتھ بیوی ہو سفر میں، وہ کہتے دیکھو دیکھو بیوی کو ساتھ لے کے سفر کر رہے ہیں. یہ کیا بات ہوگی؟ یہ بیوی کو ساتھ لے کے، ٹرین میں بیوی، پلین میں بیوی. ارے رسول اللہ لے گئے. بیوی کو ساتھ میں لے کے سفر کرنا سنت ہے. حضور ہر سفر میں لے گئے. کسی عذر کے تحت نہ لے جاؤ تو بات الگ ہے، لیکن اگر کہیں دیکھ لیا کسی ڈیم پر بیوی کے ساتھ، مولانا صاحب، امام صاحب، دوسرے دن تو اس کا سندلی اٹھنا ہے کہ اس کو ہٹاؤ، یہ بیوی کے ساتھ گرنا ڈیم پہ دیکھا گیا. اور تو کیا کر رہا تھا؟ تو مسلمان نہیں ہے؟ تو اتنے کو لے کر کے آیا، گود تک کے بچے کو تو ساتھ لایا. تجھ پر کوئی فتویٰ؟ امام صاحب آئے تھے، مولانا صاحب آئے تھے، اور دیندار مبلغ صاحب آئے تھے. ان کا کیا قصور ہے میرے عزیز؟ جہاں شوہر جا سکتا ہے پردے کی پابندی کے ساتھ بیوی کو بھی لے جا سکتا ہے. اگر کسی امام کو یا کسی دیندار کو یا داڑھی والے کو یا کسی بزرگ بوڑھے کو بھی بائک پہ بیوی کو لے کر کے دیکھ لیا تو اس پر بھی تان طنز، ہنستے لوگ، یہ دیکھو دیکھو بیوی کو لے کر جا رہے بائک پہ. کیوں بھئی تو لے جا سکتا ہے، اس کی بیوی کا دل نہیں؟ تیری بیوی کا دل بنا ہوا ہے، اس کی بیوی کا دل کائے کا بنا؟ تو یہ ساری دقیانوسیت ہے. لوگوں کے پاس علم نہیں ہے، جہالت ہے. اللہ کے رسول جہاں گئے بیویوں کو ساتھ لے گئے. اور میں تو لوگوں کو کہتا ہوں، اس سے پہلے بھی میں نے کہا کہ بیوی کو اپنی سواری پر بٹھانا اپنے ساتھ، یہ رسول اللہ کی سنت. بلکہ میں نے ابھی اماں صفیہ کا ذکر کیا، تو اماں صفیہ کا جب نکاح ہوا تو حضور علیہ السلام نے ان کو اپنے ساتھ اپنی سواری پہ بٹھایا. اور وہ چونکہ جنگ کا ماحول تھا تو تھکی ہوئی تھی. اماں جان سیدہ صفیہ خود فرماتی ہیں کہ میں تھکی ہونے کی وجہ سے اب حضور کی سواری پہ بیٹھی تھی. میں قربان اس نبی کی شفقتوں پر، ارے جو سب کے لیے رحمت للعالمین ہو، اللہ اکبر، سب کے لیے رحمت ہو، وہ بیویوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہوں گے. ام المومنین کہتی ہے میں حضور کے ساتھ سواری پہ بیٹھی ہوئی تھی، لیکن حضور کے دامن رحمت میں مجھے ایسی نیند آ رہی تھی. سبحان اللہ، تو پھر سبحان اللہ. کرم ہوتا ہے، پھر وہاں نیند. اور ارے لوگوں کو باپ کی اور ماں کی آگوش ملتی ہے تو ٹھنڈی نیند آتی ہے، رحمت للعالمین کی آگوش میں نیند کے مزے کیا ہوں گے. اللہ اکبر. فرماتی ہے مجھے نیند آ رہی تھی، اور سوتے سوتے، صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ملانے کے لیے نہیں، بلا تمثیل بلا تمثیل، جب سونے والا سوتا ہے، اگر بائک یعنی سواری پر، اٹھنی پر، گھوڑے پہ کوئی سو رہا ہو تو سوتے سوتے اس کا یوں نہیں ہوگا، ایسے ہوتا ہے. یہ میں ام المومنین کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. دیکھیں جب کوئی سوتا ہے نا تھکا ہوا بندہ، تو وہ اگر کسی طرح سہارا نہیں ہے، اور سوتے سوتے وہ ایسے ہوگا، کبھی سوتے سوتے ایسے ہوگا. صحیح؟ بلا تمثیل، کروڑ بار بلا تمثیل. ام المومنین سیدہ صفیہ خود کہتی جب سوتے سوتے میری گردن ڈھلکتی تھی تو حضور کبھی ادھر سے بازو کا سہارا دیتے تھے اور کبھی ادھر سے بازو کا سہارا دیتے تھے، اور فرماتے تھے صفیہ صبر کرو ابھی منزل آنے والی، صفیہ صبر کرو ابھی منزل آنے والی. یہ ہے رسول اللہ کا انداز اپنی بیویوں کے ساتھ. اگر دوا کھانے میں کوئی شوہر کسی بیوی کو سہارا دے دے تو عورتیں منہ میں کپڑا ٹھونس کے ہنستی ہے، دیکھ 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 رہے دیکھ رہے، یہ حال ہوتا ہے. حیرت ہے، یعنی دین سے دور گئے. ہنسنے کی بات نہیں ہے، لیکن کیا کروں کہ میں تو بہت باریک بینی سے آپ کا معاشرہ دیکھتا ہوں، کیونکہ آپ کے درمیان رہتا ہوں. حضور سہارا دے رہے، سنت ہے. بیوی کو کسی نے سہارا، اور اگر بڈھے نے بڑھیا کو سہارا دیا تب تو پھر قیامت ہی ہے. بڑے میاں کو دیکھو کتنی بن رہی ہے دونوں میں. ایسا نہیں ہے. ارے میاں بیوی کہتے ہی اسے جن میں بنا کرے.
سبحان اللہ سبحان میاں اللہ بیوی کہتی اسے جن میں بنا کرے، جن میں نہ بنے وہ میاں کیسا وہ بیوی کیسی، اس لیے کہ اللہ نے بیوی کو شوہر کی بائیں پسلی سے پیدا کیا ہے۔ بائیں پسلی کا مطلب اشارہ یہ ہے نہ وہ سر کا تاج ہے نہ پیر کی جوتی ہے، وہ بائیں پسلی سے دل کے قریب کی پسلی سے پیدا کیا، وہ تو دل میں رکھنے کی چیز ہے، اور جو چیز دل میں رکھی جاتی ہے اس سے بگڑتی نہیں ہے، اس سے تو بنا ہی کرتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے دندان شہید کرنے والوں کو پہ لعنت نہیں کی، ان کے لیے دعائے ضرر، دعائے ضرر کا مطلب ہوتا ہے بد دعا، لیکن ہم نبی کے لیے بد دعا کے الفاظ نہیں کہتے۔ رسول اللہ نے دعائے ضرر نہیں کی دندان شہید کرنے والوں کے لیے، پتھر مارنے والوں کے لیے دعائے ضرر نہیں کی، ہلاکت کی دعا نہیں کی، لیکن جو شخص اپنی بیوی کو مارتا ہے حضور نے فرمایا اللہ اس کو تباہ کر دے، برباد کر دے، اس پہ لعنت ہو محمد الرسول اللہ کی، جو اپنی بیوی کو مارتا ہے۔ حضور نے لعنت فرمائی۔ اب جس پہ لعنت ہوگی حضور کی، اس کے گھر میں برکت کیسے ہوگی؟ اس لیے اپنی بیویوں سے جھگڑا مت کیا کرو۔